میری بیٹی 10 سال کی ہے. شی لوز میوزک اور آئی ایم فرام یورپ. کلاسز بھی میوزک کی مسٹ ہیں. جب سمجھاتی ہوں تو وہ نہیں سنتی. بیٹا ماشاءاللہ نہیں سنتا، پر جب بیٹی کے ٹی وی کی ٹرن آتی ہے تو وہ میوزک لگا دیتی ہے. کیا کروں؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور خاص طور پہ ہمارے بچے جو ہیں ان کے لیے یہ ایسا ایڈکٹیو بیہیویئر ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس چیز کو کیسے ہینڈل کریں، کیسے اس کو مینج کریں. اس کے لیے میں آپ کو یہی چیز جو ہے خاص طور پہ کہوں گی کہ یہ جو ایک چیلنج آپ کو آ رہا ہے، اس کے لیے آپ جو بہت ضروری کام آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے ایک تو ان کو شروع سے بتانا شروع کریں کہ جسے کہتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے کہ آپ نے بچوں کو ایگزیکٹلی بتایا میوزک نہیں سننا، اب بچہ آپ سے پوچھتا ہے کیوں نہیں، اب آپ کے پاس جواب نہیں ہے. تو پہلے تو یہ کہ بچوں کو حلال اور حرام کے صحیح پیرامیٹرز دیں کہ جو چیز حلال ہے وہ کیوں حلال ہے، اور جو چیز حرام ہے وہ کیوں حرام ہے. یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے جس کو آپ نے سمجھنا بھی اور بچوں کو سکھانا بھی ہے. ہمیں سے اکثر لوگ جب بچوں کو کچھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں کہ بیسک جو بیس ہوتی ہے نا وہ کمزور ہوتی ہے، اور ہم اوپر سے ان کو ایکشنز کروانا شروع کر دیتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں اکثر جو قرآن پاک میں ذکر آتا ہے اس طرح آتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح. تو ایمان کیا ہے؟ ایمان وہ عقیدے کے ساتھ ہماری بنیاد ہے، اور پھر عمل صالح جو ہیں وہ اس کے ٹاپ پہ آتے ہیں. تو آپ نے اگر ان کو یہ بیسک پیرامیٹرز دینے شروع کیے نا شروع سے کہ حلال حلال کیوں ہے اور حرام حرام کیوں ہے، صرف اس لیے نہیں، آپ اس کو پھر دونوں چیزیں بتائیں، کیونکہ ہمارے بچے سائنٹیفک اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ایکسپوزڈ ہیں ویسٹرن کلچر سے، سوشل میڈیا سے، تو ان کو اتنا کچھ پتا ہوتا ہے. تو آپ اس میں ان کو پھر بتاتے ہیں کہ حلال جو ہے مثلاً پہلے تو آپ ان کو بتاتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. دوسری بات آپ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو حلال حرام کی تفریق رکھی ہے ہمارے ٹیسٹ کے لیے رکھی ہے، اسی سے تو فیصلہ ہونا ہے ہم نے جنت میں جانا ہے جہنم میں جانا ہے. کیوں رکھی ہے؟ اب اگر بچے یہ پوچھتے ہیں تو کہیں اس اللہ کی مرضی، اس کا مطلب ان کے پاس اللہ کا تعارف نہیں ہے. اب آپ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، اللہ کا تعارف ان بچوں کو زیادہ دینا شروع کر دیں. پھر اس کے بعد آپ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ اچھا دنیا کی ریسرچز کیا کہتی ہیں. آپ کو ایسی ریسرچز مل جائیں گی جو بتائیں گی کہ ان کے کیا کیا نقصانات ہیں. اب آپ ان نقصانات کے اوپر بات کرتے ہیں. تو لاجیکل تھنکنگ کو بھی استعمال کریں، اسپرچل ایسپیکٹ کو بھی استعمال کریں، بچوں کے مقابلے پہ آ کے ان کو سمجھائیں، ان کے لیول پہ آ کے آپ نے ان کو سمجھانا ہے، اور پھر آپ کو سال ہر سال کی اس کی محنت کرنی پڑے گی. پھر یہ بات ہے کہ فرض کریں اگر آپ کا بچہ میوزک بھی سن رہا ہے اور نماز بھی نہیں پڑھ رہا، اور پھر اس کے بعد کوئی جھوٹ بول رہا ہے، اور پھر یہ بات ہے کہ اسکرین ٹائم بہت زیادہ استعمال کر رہا ہے، تو پھر آپ کو پک اینڈ چوز کرنا پڑے گا. کیونکہ آپ نے لکھا بھی کہ 10 سال، اب 10 سال یہ بلوغت کی طرف بچہ جا رہا ہے. تو اب آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ مطلب اب آپ ہر 10 منٹ بعد، ہر 5 منٹ بعد کبھی آپ کہہ رہی ہیں نماز پڑھو، کبھی آپ کہہ رہی ہیں تم نے یہ نہیں کیا، کبھی آپ کہہ رہی ہیں تم نے وہ نہیں کیا. تو وہ پھر آنکھیں بند کر کے باقی بھی کام غلط کرے گی اور نماز بھی نہیں پڑھے گی اور میوزک بھی سنے گی. تو آپ پک کریں کہ مجھے کن چیزوں پہ فوکس کرنا ہے. میں اکثر والدین کو کہتی ہوں آپ نا، اگر آپ بچے کو سمجھائیں ضرور کہ میوزک ٹھیک نہیں ہے اور اس پہ کبھی بھی اپنا اپروول نہ دیں، لیکن اتنی ایکسیسو ناراضگی نہ دیں کہ بچہ آپ سے کٹ آف ہو جائے. یعنی اس کو یہ شرم و حیا رہنی چاہیے کہ میں ماں باپ کے سامنے نہ سنوں کسی صورت میں، یا بڑا کوئی آ جائے تو میں خاموش ہو جاؤں، اس کو میں بند کر دوں. آپ کے سامنے اوپنلی سننے کی اس کی ہمت نہ، اس کا جھجک رہے اس کی. دوسرا یہ فوکس کریں اس کا اللہ سے تعلق مضبوط کروائیں. جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا جائے گا یہ چیز بہتر ہوگی. اکثر والدین جب ایسے چیلنجز میرے پاس لاتے ہیں تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کا بچہ کیا قرآن پڑھتا ہے؟ ان کا ہاں ہاں وہ جیسے ناظرہ پڑھ رہا ہے. میں کہتی ہوں ناظرہ الحمدللہ، لیکن ترجمے کے ساتھ. 10 سال کے بچے کو آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھائیں، تھوڑی سی تفسیر اس کو پڑھائیں. پھر آپ دیکھیں گے کہ وہاں سے اس کے دل میں جب اللہ کی محبت آئے گی، معرفت آئے گی، دین کی چیزیں سمجھ آئیں گی، دین کی بنیاد سمجھ آئے گی، پھر فائدہ ہوگا. اور دعا نہیں آپ نے چھوڑنی، دعا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں اس سے کتنا فائدہ ہوگا.